عالم کعبه یعبدون صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، ہماری ماہ رمضان میں مجالس کی گفتگو سیرہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جاری ہے، اور آج کے چند دقائق ہمارے پاس ہیں. اس میں ہم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو درس ہے کہ ہم کیا درس لے سکتے ہیں. درود بھیج دیں محمد صلی علی محمد علیہ محمد. عظیمات امام، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی زندگی اس ٹائم زون کے اندر ہے کہ جہاں پر یہاں پر ائمہ نے علم کے دروازوں کو کھولا. اور آیت اللہ وحید خراسانی اپنے درس خارج میں ذکر کر رہے تھے کہ شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دن تھا، اور انہی ایام کے اندر فرماتے ہیں کہ عجیب جو ہے وہ بعض رائٹروں نے اور بعض مفسرین قرآن نے لکھا ہے کہ دین کامل ہوا اس دن کہ جس دن قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، آج ہم نے نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام جو ہے وہ پسند کیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ پروردگار. تو وہ فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت اور امامت کا جو ہے وہ کام یہاں پر تمام ہوا، لیکن اصل جو علم تھا وہ اس وقت اپنے کمال پہ پہنچا جب یہ صادق آل محمد کرسی پہ آ کے بیٹھا. کیونکہ امام کے لیے جو صادق ہے وہ آسمانوں کا اسم ہے. یعنی ہم شاید اپنے امام سے اس طرح نہیں ہیں کہ جس طرح واقعاً حق ہونا چاہیے کہ ہم امام کو وہ لوگ جو کہ دوسرے مذاہب کے تھے کہ جنہوں نے امام کے اوپر کتاب لکھی ہے، کہ امام کی خصوصیات کے اوپر غیر مسلم نے کتاب لکھی ہے 6ٹھے امام کے اوپر، کہ جو علم کے دروازے چاہے وہ مبدا اور معاد سے ہوں، یعنی انسان کی خلقت، کائنات کی خلقت سے لے کے کائنات کے آخر تک کا علم ہو، چاہے وہ خشک اور تر کا علم ہو، چاہے وہ باقی علم ہو، چاہے وہ فقہ کا علم ہو، سب ان امام کی ذریعے سے ہم تک پہنچا. اور امام نے ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ جس میں مشہور ابی بصیر اور زرارہ اور حشام کے بڑے بڑے متکلمین ان کے مقابلے میں، بڑے بڑے فلاسفر ان کے مقابلے میں مجبور ہو گئے. اور امام کا دور بھی ایسا تھا کہ سارے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی جو مذاہب ہیں، وہ امام کے دور میں آ رہے ہیں اور سب امام کے آگے مجبور ہیں. مالک ابن انس اور ابو حنیفہ جتنے بھی تھے، ان سب نے جو ہے وہ امام سے کسب فیض حاصل کیا. سب جتنے بھی ہیں یہ سب انہوں نے امام سے لیا. لیکن ہم نے امام سے کیا لیا اور کتنا لے رہے ہیں، خب یہ ہمیں خود کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے. ابن جندب، عبداللہ ابن جندب کو امام نے بہت ساری سفارشات کی ہیں، اس میں اخلاقی بھی ہیں. اس میں پہلی چیز ہی جو میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ روزہ ہے اور روزے کی حالت میں بہت مشکل ہوتا ہے کسی حدیث کو بیان کر رہا. مفہوم یہی ہے کہ امام شیطان کے چنگال سے، شیطان کے شکار ہونے سے پہلے امام خبردار کر رہے ہیں، پہلے روک رہے ہیں. دیکھیں، دشمن شناسی بہت ضروری ہے. دشمن کون ہے آپ کا؟ بولے میرا کوئی دشمن ہی نہیں ہے. کوئی اس کا مطلب میرا مسئلہ میرے ذہن میں ہو میرا کوئی دشمن نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟ سوتا رہوں گا، غفلت میں رہوں گا، ریلیکس رہوں گا. لیکن پتہ ہو کہ آپ کا کوئی دشمن ہے، انسان کیسا ایکٹیو رہتا ہے؟ انسان سوچتا ہے. اگر انسان کا بزنس میں کمپٹیشن نہ ہو، انسان محنت ہی نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کمپٹیٹر ہے تو محنت کرتا ہے، اسٹریٹجی بناتا ہے. آپ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، آپ یہ بل کھیل رہے ہیں، آپ کو سامنے ٹیم ہی نہیں ہے، آپ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں. کھیلیں گے آپ کتنی دیر کھڑیں گے؟ بولیں گے بھائی کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی دیکھ رہا ہے، چلو گھر چلتے ہیں. لیکن ٹیم ہے، سامنے بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، سامنے کھیلنے والا ہے تو مزہ آتا ہے کھیلنے میں. تو مقابل دشمن کا ہونا ضروری ہے.
انسان کی زندگی میں ہرڈلز نہیں ہو انسان کی زندگی. اگر ہائی وے پر اسپیڈ بریکر نہ ہو تو آپ سیدھے چلتے ہیں, آپ کی آنکھ لگ جائے گی اور حادثہ ہو جائے گا. روڈ کیوں ٹیڑھے بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ انسان بیدار رہے, آنکھ کھلی رہے. زندگی یہی ہے. خود دشمن ضروری, امام پہلے دشمن بتا رہے ہیں. دشمن کون ہے؟ شیطان تمہارا دشمن ہے, اور وہ کسی بھی وقت تم پر حملہ کر سکتا ہے. اور کیا کرتا ہے, اس کا کام کیا ہے؟ روایات کی روشنی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نیکی سے دور کرتا ہے. سب سے پہلے نیکی نہیں کرنے دو اسے. نماز کا وقت ہے, کسی اور کام میں لگا دو. روزہ ہے, رکھ لیا, اب روزہ خراب کرو اس کا, غیبت کراؤ اس سے, کوئی بات ایسی کرا دو تاکہ اس کا روزہ ختم ہو جائے. خوب یہ ہم ریلیکس نہ رہے ہیں عزیزان محترم. قرآن کہہ رہا ہے عدو مبین, آشکار ترین سخت ترین دشمن جو ہے شیطان ہے انسان کا. لیکن انسان ریلیکس ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں ہے عزیزان محترم, ائمہ کی ہم زندگیوں سے درس لیں. امام ہمیں متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں. خود جب انسان نیکی نہیں کرتا یا نیکی نہیں کرے گا تو خود بخود غلط کرے گا. صحیح جب نہیں کر رہا تو غلط ہی کرے گا. انسان اگر اچھائی کی طرف نہیں بڑھا تو انسان کہاں بڑھے گا؟ غلط کیا ہو. تو شیطان یہی کام کرتا. کبھی بھی آپ نیکی کرنا چاہ رہے ہو اور آپ دیکھیں کہ نہیں کرنے دے رہا, آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں, کوئی فون کال آ گئی, کوئی میسج آ رہے ہیں خام خواہ, آپ سمجھ دیں کہ کوئی چیز ہے جو مجھے اچھائی سے روک رہی ہے, آپ اچھائی کی طرف راغب رہیں. انسان اچھا کام گھر میں جاتا ہے, آپ نے بڑی عبادت کی, بڑا درس لیا, گھر گئے, کسی نہ کسی بات پہ وائف سے, بچوں سے ہو سکتا ہے تلخ کلامی, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شیطان ہے جو آپ کی عبادت کو ضائع کرانا چاہ رہا ہے. آپ پیشنس, آپ صبر کریں. آپ جب صبر کریں گے خود بخود چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. رمضان ایسی عزیزان محترم بڑی بہترین حدیث ہے کہ جس نے واقعاً جو ہے وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام کے بارے میں, امام بیٹھے ہوئے ہیں اور دسترخوان ہے, اور ابو حنیفہ بھی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. کھانا جیسی آیا تو امام نے کھانا کھاتے وقت کہا کہ پروردگار کا شکر ادا کیا. مفہوم ایسے ہی ہے کہ اللہ نعمتیں اللہ دیتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول نے, میں شروع کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ مجھے عطا کیا. تو ابو حنیفہ کہتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے, آپ اللہ کے کام میں شریک ٹھہرا رہے ہیں کسی کو. تو کہا کہ وائے ہو تم پر, میں نے جو کہا ہے وہ قرآن وہی کہہ رہا ہے. یعنی کتنی آیتیں قرآن کی یہی کہہ رہی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے چیزیں تمہیں ملتی ہیں. یعنی وہابیت ہے کس پہ کھڑی ہوئی کہ بھائی کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. اصل خدا کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرایا جاتا ہے انسان, نہ خدا کے ساتھ شریک ہے. خدا جب خود قرآن میں کہہ رہا ہے کئی آیات کے اندر کہ میں اور پھر اس رسول کے ذریعے سے انسان جو ہے, اور وہ صرف کہتے ہیں نہیں اللہ. اسی چکر میں وہ کہتے ہیں کہ نہ زیارت پہ جاؤ, نہ قبروں کی زیارت کرو, نہ فاتحہ پڑھو, یہ تو سب دنیا سے چلے گئے. ابھی اپنا کوئی مر جاتا ہے تو کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, رو بھی رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ رسول پہ نہیں رو, امام حسین پہ نہیں رو. عزیزان محترم کیونکہ فطرت کے مخالف ہے دین, فطری دین نہیں ہے, اس لیے کھوکھلا ہے. امام نے اسی وقت قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کر یہ بتا دیا کہ یہ تمہاری تفکر صحیح نہیں ہے. کتنا مشہور واقعہ ہے, امام کے ہاتھ میں عصا ہے اور جو خلیفہ ہے اس وقت, شاید منصور ہے یا سلی, وہ آ کر امام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ رسول خدا کا عصا ہے. تو عصا کو چوم رہا ہے, یعنی عصا یعنی وہ جو لکڑی ہوتی ہے جس کو آپ پکڑ کے چلتے ہیں, اس کو چوم رہا ہے. تعجب ہے, امام خود یبنا رسول اللہ ہے, انہیں نہیں چوم رہا, لکڑی کو چوم رہا ہے. یعنی یہ ہے تقدس ماں بھی. آج ہم جو زریوں کی زیارت کرتے ہیں, آج ہم زری کو, وعلیکم السلام, درود بھیج دیں محمد وعلى محمد, اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم ہم اگر زری کو چومتے ہیں تو ہم زری کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کیونکہ زری نسبت رکھتی ہے امام سے.
اگر امام کی ہے تو ہم اس لیے چوم رہے ہیں، مطلب اگر ویسے کوئی ہوتی تو ہم کون چومتا ہے انسان اس کو، کیونکہ امام کی ذریعے ہے۔ ہم جب حرم جاتے ہیں تو ہم در و دیوار چومتے ہیں۔ کیوں چومتے ہیں؟ کیونکہ اس در و دیوار سے وہ جو ملائکہ زیارت پہ آئے ہوں ان کے پر مس ہو رہے ہوں اور نہ جانے کیا کیا، کیونکہ چیز ان سے منسوب ہو گئی ہے۔ حتیٰ آپ کپڑا مس کر کے لے آئیں ابھی اور آپ کو دیں، آپ چومنا شروع کر دیں گے۔ کیوں چوم رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی ذریعے سے ٹچ ہو کے آیا ہے۔ تو جو ان سے مس ہو جائے وہ تبرک بن جاتا ہے، اور جو اپنی جانوں کو ان پہ قربان کر دے تو سوچیں کہ وہ کیا خون ہوں گے، وہ کیا بدن ہوں گے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اگر ان پر قربان کر دے۔ عزیزان محترم، انسان اگر چاہتا ہے اپنے آپ کو کمال پہ تو ہمیں اہل بیت سے اپنے آپ کو قریب کرنا پڑے گا۔ بہرحال وقت بہت محدود ہے۔ میں امام کی ایک حدیث کہ جو بہت مشہور اور بڑی لمبی حدیث ہے، میں ان میں سے ایک حصہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ہم بندگی کے لیے امام نے ایک حدیث میں چند چیزیں بتائی ہیں، تھری سٹیپس ہیں جو انسان بندگی بنتا ہے، اوبیڈینٹ ہو جائے اللہ کا، واقعاً اوبیڈینٹ ہو جائے۔ پہلی چیز جو امام نے تعلیم فرمائی وہ کیا ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، یعنی تم کسی چیز کو اون نہیں کرتے۔ کیوں؟ اصل مالک خدا ہے ہر چیز کا، چاہے وہ تمہارا مال ہو، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، چاہے وہ تم خود ہو۔ میرا کون مالک ہے؟ میں خود ہوں؟ نہیں، خدا ہے۔ اس زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اس ارض کا۔ یہ سب چیزیں کس نے بنائی؟ یہ زمین کا ٹکڑا ایک پانی میں سے کس نے باہر نکالا؟ کتنے 100 سال پہلے اس کو باہر نکالا، پھر اس پہ درخت، پھر اس میں سے جو والکینو نکلا اس کو سلایا کس نے؟ خاموش کس نے کرایا؟ پانی کو کون اوپر نہیں آنے دیتا؟ پہاڑوں کو کون گرنے نہیں دیتا آپ کے اوپر؟ مالک کون ہے؟ وہ ہے۔ کون ہے جو آپ کے خون بدن میں جو گھوم رہا ہے اس کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کی دل کی دھڑکنوں کو دھڑکا رہا ہے؟ وہ مالک ہے۔ جب وہ مالک ہے تو پھر میری مرضی کیوں ہے زندگی میں؟ امام یہی فرما رہے ہیں کہ تم مالک نہیں ہو، وہ مالک ہے۔ اگر تو ہم اپنی زندگی میں اس کو مالک بنا دیں تو یہ بندگی کا پہلا قدم ہے، اور یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہ پڑھنا بڑا آسان ہے، کہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پھنستا ہے، ہمیشہ بچہ بیمار ہو جائے انسان کا تو کتنا تڑپتا ہے آدمی، جبکہ مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں تو دیا ہے، تیری مرضی۔ یہ کہاں نظر آئی بندگی کمال پہ؟ کربلا۔ 6 مہینے کا بچہ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کبھی ٹیسٹ کیا آپ نے؟ ساری زندگی حضرت علی اصغر پہ ہم روتے رہتے ہیں، کبھی آپ اللہ آپ کو سب کو جن کی اولادیں ہیں اور جن کی نہیں ہیں ان کو اللہ اولاد عطا فرمائے، کبھی آپ نے ٹیسٹ کیا 6 مہینے کا بچہ کہ میں دوں گا اللہ تیری راہ میں؟ 6 مہینے کا بچہ ہو آپ کا۔ میں نے ٹیسٹ کیا جب میرا بیٹا 6 مہینے کا تھا، میں نے دیکھا کہ نہیں دے سکتا آدمی، آسان نہیں ہے، تو آسان ہے 6 ماہ کا بچہ دے دینا۔ کیوں دے دیا؟ کیونکہ مالک وہ ہے۔ وہاں بندگی کمال پہ تھی۔ یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہاں بندگی کمال پہ تھی، کمال پہ اوج تھی بندگی کی، کہ جو کچھ ہے سب خدا تیرا ہے، تیرا ہے، تو راضی ہے اللہ۔ اور کیا صحابی تھے کہ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، سب گر رہے ہیں، اور آخر میں کیا پوچھ رہے ہیں مولا سے؟ مولا راضی ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ بڑا کام کر دیا مولا ہم نے جان دے دی، نا، گر رہے ہیں، تیر کھا رہے ہیں، کہا مولا راضی ہیں؟ یعنی رضایت طلب کر۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں خدا کی رضایت طلب کریں، خدا راضی ہے کہ نہیں ہے ہم سے۔ دوسری چیز کہ امام کی حدیث میں سے جو مفہوم میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں لمبی لمبی پلاننگ نہ کرے، لمبے لمبے خواب تدبیریں نہ کرے۔ کیوں؟ اصل مدبر، ایکچوئل پلانر اللہ ہے،
وہ ہے ایکچوئل پلانر، وہی ہے، اسی کا پلان ہے سب. آپ کچھ بھی کر لو، آپ محنت کرو، خدا کہتا ہے محنت کرو، صبح اٹھو، سارے کام کرو، رزق ڈھونڈو، تلاش کرو، ملے گا اتنا ہی جتنا میں چاہتا ہوں. لیکن آپ نے محنت، اب آپ گھر بیٹھے رہو گے، نہیں محنت نہیں. لیکن میں یہ سوچوں اچھا یہ ہو جائے، یہ ایک دکان لے لوں گا، پھر دوسری لے لوں گا، تیسری لے لوں گا، چوتھی لے لوں گا. ابھی پہلی لی نہیں ہے، چوتھی پانچویں لے لی میں نے. تو یہ کیا ہوتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، انسان آرزوئیں بناتا ہے، یہ چیزیں اس کو پھر غلط طرف موڑ دیتی ہیں. اور پھر اگر مثال کے طور پر انسان بڑی دعائیں وائیں کر کے میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، وہ یہ ہو جائے، یہ ڈیل ڈن ہو جائے، سب ہو جائے، دعائیں کر کر آ رہا ہے اور نہیں ہوئی. میں تو کربلا گیا تھا، دعائیں کر کے آیا، میرا کام نہیں ہوا. بھائی کام آپ کا تھا ہی نہیں، جب ہوتا تو آپ کا ہوتا. تو انسان آرزو نہ کرے. ہاں اپنی شارٹ ٹرم پلاننگ، لائف کاؤنسلنگ، کیریئر کاؤنسلنگ یوتھ بیٹھے ہوئے یہ انہیں کرنی چاہیے. کب کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کون سا سبجیکٹ بہتر ہے، کون سا کیا، اس کی یہ اسٹڈی اپنی جگہ پر امپورٹنس ہے، وہ اپنی جگہ پر. لیکن یہ خواب و خیال کے اندر آرزویں بنانا یہ انسان نہ کرے. تیسری اور آخری چیز جو امام نے کہ حدیث سے ہماری خدمت میں پہنچتی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں بندگی پہ پہنچیں، تو وہ ہے کہ جس چیز سے خدا نے ہمیں امر کیا ہے، یعنی واجب کیا ہے، اس کو انجام دیں، اور جس سے روکا ہے، منع کیا ہے، حرام ہے، اسے دور ہو جائے. کہنے کو بڑا سمپل ہے، لیکن یہی نہیں ہوتا آدمی سے. جو چیز واجب ہے پوری کوشش کرتا ہے انسان، لیکن جو چیز حرام ہے اس سے دور ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کو. اور آج کل کے دور میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ جو حرام ہے اس کو دور کر دے. اچھا کیونکہ زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا ہے، حرام بھی چینج ہو گیا ہے. ابھی بہت ساری چیزیں جو غلط ہیں وہ اب غلط نہیں رہی. مسئلہ یہ ہے سوسائٹی اتنی آگے نکل گئی ہے، ابھی کہتا ہے یہ کیا کیا، کوئی مسئلہ تھوڑی تھا، نہیں پرابلم ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اصل انسان کا نفس عادی ہو گیا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں انشاءاللہ اس کو کسی اور ٹائم پہ کھولوں گا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں آج معاشرہ بہرا روی کا شکار ہو رہا ہے؟ آج کیوں بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی ہے؟ کیوں سوسائٹی اتنی بریک اپ ہوتی جا رہی ہے؟ کچھ مسائل ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ توفیق ہوگی، چند دن جو باقی ہیں میں یاد رات اس طرف روشنی ڈالوں. عزیزان محترم، خب جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ جو رسول خدا نے حلال کیا تھا وہی امام زمانہ حلال کریں گے، جو حرام ہے وہی حرام ہے. کوئی نیا مذہب نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے میں اپنے آپ کو یوز ٹو کروں اس حلال حرام کا، ورنہ کل جب امام آئیں گے تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. میں خود خدا نہ خواستہ ایک میں حدیث پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا ایک گروہ ہوگا جو ایک ایسی جگہ سے امام کے مقابلے میں آئے گا جو خود امام کا انتظار کرتے تھے اور خود امام کے مقابلے میں آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ امام جب آئیں گے تو امام بہت ساری چیزوں سے روکیں گے. ابھی مثال کے طور پر مولانا صاحب کچھ بول دیں، آپ بولیں بھائی یہ تو مولانا صاحب سختی کر رہے ہیں، بھائی ان کو ذرا کہیں اور بھیج دو، کسی اور جماعت میں بھیج دو، ابھی مولانا نے بڑی سختی شروع کر دی. کیوں؟ بھائی ابھی کیا بولے، ابھی جماعت میں لوگ برا مان جائیں گے، یہ ہو جائے گا. ابھی مولانا برا لگتا ہے، ابھی کل امام آئیں گے پھر کیا کریں گے؟ یہ بولیں گے نہیں مولا دوسری جماعت میں جائیے. مولا نہیں بولیں گے دوسری جماعت میں جائیے، مولا بولیں گے تم لوگ کہیں اور چلے جاؤ. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. تو بہتر ہے عزیزان محترم ہم یوز ٹو عادت ڈالیں سختیوں کی. آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم چاہ نہیں رہی ہے اس لیے بہرحال مشکل ہے. بہرحال جو ہے وہ وقت بہت محدود ہے. آج جو ہے وہ چند مصائب کے جملے، ماہ رمضان کو، اس روزے کو ہم آنسوؤں سے افطار کریں. عزیزان محترم 25 شوال کا دن امام کی شہادت کا دن ہے. امام کے اوپر کئی مشکلات ہوئیں. کئی دفعہ وقت کے خلیفہ نے امام اپنے کمرے میں عبادت میں بیٹھے ہیں اور آ کر امام کو جو ہے وہ لے گئے. امام کے سر پہ امامہ بھی نہیں ہے. کئی دفعہ
امام کے سامنے امام کو اس طرح گھسیٹ کے لے کر چلے گئے، امام کی اہانت کی۔ ایک دفعہ بیان ہوتا ہے کہ راوی دیکھتا ہے کہ امام کے گھر کو آگ لگا دیا گیا اور امام باہر کھڑے ہو کر گریہ کر رہے ہیں۔ حال دل ہے، ہو سکتا ہے امام سے پوچھا گیا ہو اور ہو سکتا ہے امام نے کہا ہو، کیونکہ بہرحال روزہ ہے، احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ ائمہ کو یاد آ گیا ہو کہ آج ان گھروں کو آگ لگی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، مگر وہ جو کربلا میں خیموں کو آگ لگی تھی۔ ہاں عزیزان محترم، کیسی آگ تھی کہ جہاں بچے خیموں سے دوسری طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہاں تو امام کو زہر دے دیا گیا، امام شہید ہو گئے، امام کو دفنا دیا گیا جنت البقیع میں۔ یقیناً امام کی قبر آج بھی جو ہے وہ روشنی سے خالی ہے، لیکن ہمارا سلام ہو اس کربلا کی روشنیوں پر کہ خود تو جل گئے مگر ہمیں راستہ دکھا گئے۔ ہاں عزیزان محترم، ایک بچی ہے کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کوشش کیا کہ اس کے دامن کی آگ کو بجھاؤں، لیکن بچی دور بھاگتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس نے کہا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ یہ بچی کون ہے عزیزان محترم؟ بس چند جملے اور التماس دعا۔ ہاں، جب اس بچی کو ڈھونڈنے کے لیے میری بی بی زینب مقتل میں رات کو گئیں، کیونکہ بچی نہیں مل رہی تھی، تو دیکھا بچی ایک سر بریدہ لاشے پر سو رہی ہے۔ بچی کو اٹھایا، کہا بیٹا آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا بابا کے سینے پر سو رہی ہوں۔ بچی تھی نا، جن کی بیٹیاں ہیں انہیں پتا ہے کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، کہ باپ کے سینے پر سوتی تھی۔ کہا بیٹا آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ سینہ آپ کے بابا کا ہے؟ کہا میں مقتل میں بابا بابا کر رہی تھی، ایک بدن سے ہاتھ بلند ہوئے اور کہا الیہ الیہ، ادھر آ جا میری بچی، ادھر آ جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین مجلس ہیں، محفل ہیں، ان سب کی شرعی حاجات کو جلد سے جلد پورا فرما۔ پروردگار ہماری کمیونٹی میں آپس میں محبت اور اتفاق کو، فضا کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی مشکلات ہیں کمیونٹی میں، جو بھی پرابلم ہے، پروردگار ماہ مبارک کی رحمت کے صدقے میں جلد سے جلد انہیں دور فرما۔ جہاں جہاں مشکلات ہیں قوموں میں، جہاں مومنین مشکلات کے اندر ہیں، پروردگار اس مہینے کی برکتوں کے صدقے میں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ جہاں بھی مسلمان دنیا میں ماہ رمضان میں مشکلات کا شکار ہیں، پروردگار ان کو ظلم اور جور اور ہر چیز، ہر طرح کی مشکل سے انہیں آزادی عطا فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، جو بھی شخص اپنا خدمت کر رہا ہے دین کے لیے، اپنا وقت دے رہا ہے، اپنا پیسہ دے رہا ہے، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، جو کر رہا ہے، جس طرح کر رہا ہے، یہاں پہ بھی جو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، پروردگار ان سب کو طول عمر اور توفیق میں ان کی اضافہ فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات پر محمد و آلہ۔